بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے قدم پر درجے پر قدم مبارک رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، پھر دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر میں چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے، جلوہ افروز ہوئے اور آمین آمین کہتے گئے، یعنی سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ صحابہ کو تو نظر نہیں آئے حضرت جبریل علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ آمین کہہ رہے ہیں، کسی نے دعا بھی نہیں مانگی، آمین کیوں کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی اور میں نے پھر آمین کہی۔ بد دعائیں کرنے والا جو تھا وہ فرشتوں کا سردار تھا اور جو آمین کہنے والا ہے وہ نبیوں کا سردار ہے۔ تو اس بد دعا کتنی ہی مضبوط ترین بد دعا بن گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین کہا۔ پہلے جس نے رمضان بھی پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی، رمضان المبارک کا بہترین مہینہ پایا، اس میں رحمت کا عشرہ آیا، اس میں مغفرت کا عشرہ آیا، جہنم کے خلاصی کا عشرہ آیا، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو اپنی مغفرت نہیں کرائی تو یہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ پھر دوسرا جو ہے قدم رکھا، کہا آمین کہ ماں باپ جن کے زندہ ہوں ان میں سے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائے اس پہ بھی کہا ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سنا، نام گرامی سنا اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا، پھر درود نہ بھیجا، وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہم پا لیں پھر بھی غفلت میں دن گزر جائے، پھر غفلت میں رات گزر جائے، پھر بھی غفلت میں ہمارے ایام گزر جائیں، اور کتنی محرومی کی بات ہے۔ یہ ماہ رمضان کی خوبصورت گھڑیاں، اس کا ایک ایک منٹ ہمیں یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اللہ رب العزت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں، اس کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور جس طرح بھوکا رہ جاتے ہیں شام تک، اسی طرح باقی حکم اللہ کے احکام جن پہ رکنے کو اللہ نے کہا ہے ان پہ بھی رک جائیں، وہ بھی اسی حکم میں آتا ہے، اس کا بھی ویسا ہی اجر ملے گا۔ جن باتوں سے اللہ نے کہا کہ یہ الفاظ نہیں کہنے، یہ باتیں نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، بہتان نہیں لگانا، ہیں جی، یہ اعمال چھوڑنے ہیں تو ہم نے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ جو اعمال کرنے کو کہا گیا ہے ہم نے ان کو کرنا ہے، تو اس پہ یہ سارا کا سارا جو ہے دین ہے، اللہ کا ہر حکم دین ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ وہاں تعبدو کا مطلب عبادت، ویسے تو عربی میں تعبدو کا مطلب عبادت ہوتا ہے، لیکن یہاں جو آئے گا ترجمہ وہاں حکم کے زمرے میں آئے گا، یعنی شیطان کا کہا نہ مانو، شیطان کا حکم نہ مانو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح اللہ کا ہر کہا گیا عمل وہ بھی اللہ کی عبادت ہے،
اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کرو، ہم کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید نماز پڑھنا عبادت ہے۔ اگر جہاں بندہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن وہاں سچ بولتا ہے، یہ اس کا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا عبادت بن جائے گا۔ جہاں دھوکہ کر سکتا ہے لیکن وہاں وہ دیانتداری اپناتا ہے، یہ اس کا یہ عمل کرنا یہ عبادت بن جائے گا، ہاں جی، عبادت بن جائے گا۔ جہاں بندہ گناہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، اللہ سے ڈر جاتا ہے، رک جاتا ہے، اس گناہوں سے بچنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ صرف نیکی کرنا عبادت نہیں، گناہ سے بچنا بھی ایک مستقل نیکی ہے، نیکی سے بھی بڑی نیکی ہے گناہوں سے بچنا۔ یہ زبان کے گناہ، یہ آنکھوں کے گناہ، یہ دماغ کے گناہ، دل کے گناہ، جس سے بندہ ایک الفاظ ایسا بھی بولتا ہے زبان سے کہ بندہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا جملہ بولتا ہے کہ جہنم سے نکال دیا جاتا ہے اور جنت کا وارث بن جاتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی زبان سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہم کوشش کریں اپنی زبان کو جو ہے استعمال جو ہے اللہ کے حکم کے تابع کر لیں، اللہ کے حکم کے تابع کر لیں، اور اسی سے سبحان اللہ کہتے ہیں، اسی سے الحمدللہ کہتے ہیں، اسی سے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اور اس زبان سے تو بندہ اقرار کرتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، اسی زبان سے اقرار کرتا ہے، عقد میں آ جاتا ہے۔ یہی زبان تو ہے کل قیامت کے دن بندے کو یہی زبان اگر یہاں پہ تذکرہ رب کرتی رہی ہو، تذکرہ الہ کرتی رہی ہو، تو یہی زبان اس کو جنت میں لے جائے گی۔ اگر یہ غفلت کا شکار ہو گئی ہو تو یہی زبان اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ اگر یہ آنکھیں اللہ کے حکم کی تابعداری کرتی رہیں تو یہ آنکھیں اس کو جنت میں لے جائیں۔ 3 آنکھوں پہ جہنم کی آگ حرام ہے، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، اور وہ آنکھ جو اللہ کے لیے اللہ کے خوف میں جھک گئی ہو غیر محرم کے آنے پہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں ضائع ہوئی ہو اور اللہ کے خوف میں روئی ہو، یہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی۔ ہیں جی، رمضان المبارک کی یہ بہترین گھڑیاں ہیں۔ آج کا جو میرا جو موضوع ہے وہ بڑا بہترین موضوع ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ 3 رمضان المبارک کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ فخر کائنات وجہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئی، وہ 3 رمضان المبارک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد آپ کا وصال ہوا۔ جب آپ کا اس دنیا سے پردہ ہونے لگا تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں۔ آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا تو مسکرانے لگیں۔ تو آپ کے وفات کے بعد کسی نے پوچھا آپ کو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہتے رو تو اس لیے رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، اور آپ نے کہا بیٹا اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے جانے کا ٹائم ہے، ہر کسی نے جانا ہے۔ تو اس پہ میں رونے لگی۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی، تو اس پہ میں مسکرانے لگی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کو بہت پیاری تھی۔ جب اللہ کے نبی کہیں تشریف لے جاتے سفر کے لیے تو سفر میں سب سے آخر میں مل کر جو جاتے ہم فاطمہ کو مل کے جاتے، اور جہاں سے تشریف لے آتے سب سے پہلے جس کو ملتے وہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملتے۔ تو آپ کو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت، آپ نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرب ترین عورتوں میں سے ان کا شمار ہے۔ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ سردار ہیں۔ فرمانے لگی پھر اس مریم کا کیا بنے گا جو مریم لوگوں کی اس دور عورتوں کی سردار بنی، نیک بنی، پاکیزہ بنی، یعنی اس سے میں زیادہ ہوں، یہ پوچھنا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو ایک قبیلے کی سردار تھیں، وہ تو ایک چند گروہ کی سردار تھیں، آپ پوری کائنات کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ہاں جو عبادت کرتی تھیں، آپ نے قسم پرسی کے اندر زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساری تربیت حاصل کی آپ نے۔ آپ چھوٹی تھیں اس وقت بھی آپ نے قربانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ ہمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت تھیں جو عرب میں ملکہ کے نام سے پکاری جاتی تھیں۔ سارا کچھ دین پہ لگا لیا، حتیٰ کہ آخری ٹائم جب آپ رخصت ہوئیں تو بھوک اور پیاس کی حالت میں جس دن وہ آپ شیب ابی طالب میں تھیں، شیب ابی طالب میں محصور تھیں،
نہ لوگ باہر آنے دیتے تھے، نہ کچھ اندر جانے دیتے تھے۔ اسی حالت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار بندوں میں آپ کا شمار ہے۔ ساری رات آپ عبادت میں جب گزارتی تو آپ کو رات کم محسوس ہوتی تھی، عبادت اتنا کرتی تھیں۔ کبھی کبھار تو آپ اللہ سے یہ بھی کہتی ہیں، یا اللہ تیری رات اتنی کم ہو گئی کہ میری 2 رکعت نفل بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ قرآن سے بہت زیادہ محبت کرنے والی تھیں، قرآن کی تلاوتیں کرتی تھیں، کئی ختم آپ ایک دن میں کر لیتی تھیں، اور آپ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں، چکے اپنے ہاتھ سے چلاتی تھیں، ہاتھ پہ نشان رہتے تھے، اکثر نشان رہتے تھے آپ کے ہاتھوں پہ، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے خود ہی آٹا نکالتی، خود ہی آٹا گوندتی، خود ہی پکاتی، اور اس کے لیے گھوڑوں کے لیے، اونٹوں کے لیے دانہ دن کا وہ اس کو کوٹنے میں بھی آپ خود کام کرتی تھی، گھر کا جھاڑو پوچھا بھی خود لگاتی تھیں۔ آپ اتنی اللہ کی نیک بندی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگرد کو بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں میں تجھے ایک ایسے بندے کے بارے میں بتاؤں جو بندہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ آج تجھے ایک ایسے بندے کی کہانی بتاؤں کہ جو اللہ کا خاص مقرب ترین بندوں میں جس کا شمار ہے، اس کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، بعد میں اس کو کہانی سنائی اپنے شاگرد کو۔ آپ دیدہ ہو جاتے جب بھی حضرت فاطمہ کا تذکرہ ہوتا۔ آپ فرماتے وہ ایسی عورت تھی کہ وہ گھر میں کام کرتی۔ ایک دفعہ میں نے کہا فاطمہ جاؤ کچھ غلام لے کر آؤ، اللہ کے نبی کے پاس غلام آئے ہیں۔ تو آپ گئیں تو وہاں شرم کے مارے آپ نے غلام نہیں مانگے، واپس آ گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے کہ فاطمہ آپ گئی تھی، خیریت تو تھی، آپ نے کچھ کہا نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرم کی وجہ سے بولی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا ہاں میں نے اس کو بھیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غلام کچھ لینے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ سے تو غلام وہ بدر کے جو یتیم ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں، لیکن آپ کو اس غلاموں سے افضل چیز بتاؤں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو غلاموں سے افضل چیز بتاؤں کہ آپ جب سونے لگیں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلاموں سے افضل ہے۔ اور آپ خوش ہو گئیں کہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے بس چاہیے تھی، مجھے مل گئے سب سے عظیم چیز۔ آپ اس تسبیح کو آپ کرتی تھیں، یہ تسبیح مشہور بھی ہوگی، تسبیح فاطمہ کے نام پہ مشہور ہوگی۔ جو یہ پڑھتا ہے یوں سمجھ لیں اس کو اتنے غلام مل گئے، اس کی تھکاوٹ ختم ہو گئی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو یہ ملکہ عطا فرمایا، اللہ کے نبی کی لاڈلی ٹھہریں۔ ایک دفعہ کفار نے اوجری آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ رکھ دی۔ آپ جب سجدے میں تھے، اب بی بی فاطمہ اس وقت چھوٹی تھیں، آپ وہاں سے آئیں، اوجری کو ہٹایا اور رونے لگیں، کہنے لگی میرے بابا کو کیوں تم تنگ کرتے ہو، اے بدبختو تم یہ کام کیوں کرتے ہو، کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تیرے بابے کا دین ہر پکے کچے گھر تک پہنچ کے رہے گا، پورے عالم تک تیرے بابے کا دین جائے گا۔ ہاں جی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بڑی ہی صابرہ اور شاکرہ تھیں۔ آخری دن جب کام کر رہی تھیں، آخری دن سارا کام سمیٹ رہی تھیں، اس دنیا سے جب رخصت ہوئیں سارے کام کو جب سمیٹا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے، کہتے فاطمہ آج خیر یہ تو ہے سارا کام کر رہی ہو، کہتی ہے میں کہتی ہوں آخری دن بھی کام کر کے جاؤں، ایسا نہ ہو کہ کوئی کہتا رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کام نہیں کرتی تھی، گھر کا کام نہیں کر سکتی تھی، تو میں سارا کام کر کے کپڑے دھو کر سارا جھاڑو دے کر، تو ایک علی میری بات ہے جب میرا جنازہ نکالنا تو رات کو نکالنا، اندھیرے میں نکالنا، تاکہ کوئی لوگ دیکھ نہ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی قد کتنی لمبی ہے کتنی چھوٹی ہے۔ یعنی جو فوت ہو جاتا ہے اس پہ تو شریعت تو نافذ ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی باپرد جانا چاہتی تھی قبر کے اندر۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی غلام کو بلایا
کہتی ہے تمہارے ہاں کوئی پردے کا انتظام کرو، میرے جب میں فوت ہو جاؤں مجھ پہ پردہ رکھنا۔ اس نے کہا ہمارے یمن میں ایک رواج تھا، جب عورتیں مرتی تھیں تو ہم اوپر ایسے لکڑیاں ڈال دیتے تھے، لکڑیوں کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیتے تھے۔ کہتے ہاں ہاں ایسے کرنا، ہاں ہاں ایسے کرنا، اس طرح کرنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا روزہ تھا، آپ نے حضرت امام حسن حسین کو کہا کہ جاؤ بیٹا اپنے نانا جی کی قبر مبارک پر ہو کر آ جاؤ، اور جاؤ مل لو، نانا جی کو مل کے آؤ۔ حضرت امام حسن حسین، حضرت امام حسین اکثر کہتے تھے کہ ہم جب واپس آئے تو ہماری اماں فوت ہو چکی تھی، اس کے کپڑوں پہ سات ٹاکیں اس وقت بھی لگی ہوئی تھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ آج ہماری عورتوں کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں، پھر بھی نا قدری کرتی رہتی، ہمارے پاس کپڑے کوئی نہیں، ہمارے پاس یہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے تھے حضرت امام حسین، اگر کسی نے قسم پرسی میں کسی عورت کو دیکھنا ہو تو میری اماں فاطمہ کو دیکھ لو، لیکن وہ اس حال میں بھی اللہ پہ راضی ہو کر اس دنیا سے چلی گئیں، اس لیے اللہ بھی ان پہ راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں آپ کو لے جایا گیا تو قبر لحد مبارک میں اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آواز دینے لگے، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ تو کسی نے کہا کہ بھلا کوئی جانے والے بھی بولتے ہیں، آپ نے کہا اے فاطمہ بے شک تجھے جب بھی میں بلاتا تھا لبیک کہہ کر آتی تھی، اب مجھ پہ یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، میں نے انہی ہاتھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھویا ہے، انہی ہاتھوں سے آج تجھے کھو رہا ہوں، مجھ پہ یہ چیز کھل گئی ہے، ہم نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا، ہم نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا۔ تو یہ دنیا ہے اسی طرح، ہر بندے نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن دنیا سے جاتے جاتے مزہ تو یہ ہے کہ جاتے وقت بھی اللہ راضی ہو، جاتے وقت بھی اللہ راضی ہو، فرشتے استقبال کرتے ہوں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان ہے کہ قیامت کے دن، محشر کے دن لوگ محشر میں کھڑے ہوں گے، ہوش کسی کو نہیں ہوگا، ایک دم سپیشل طور پر ایک جوڑا آئے گا جس میں حضرت علی ہوں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی۔ یہ دونوں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہوں گے، کہیں گے خبردار ساری مخلوق کو اعلان ہے، اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ ادھر سے گزر رہی ہے اور یہاں سے فاطمہ کا گزر ہے، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ میں بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو پڑوس نصیب ہو، وہ اللہ پر راضی ہو کر قناعت پسند ہو جائے، اللہ پر راضی ہو کر اعمال صالح کی طرف آ جائے۔ آپ روزے دار تھیں، آپ نمازی تھیں، آپ تلاوت والی تھیں، آپ صابرہ تھیں۔ ایک دفعہ کسی غیر مسلم لوگوں نے وہاں کے غیر مسلم عورتوں نے، بڑی امیر عورتیں تھیں، انہوں نے کہا فاطمہ کو بلاتے ہیں، کوئی مذاق کرتے ہیں ان پہ، آج ان پہ مذاق کرتے ہیں ان کو بلا کر، کیونکہ وہ کہتی ہے میں نبی کی بیٹی ہوں، اس کے کپڑے تو ہیں نہیں، اس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، آج ہمارا فنکشن ہے اس کو بلا لیا جائے۔ اما فاطمہ کو سمجھ آ گئی ان کی بات، تو رونے لگی، یا اللہ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، مجھے پتہ ہے ہم تو صبر کر لیتے ہیں، لیکن کفار ہم پہ ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو اللہ نے جنت سے جوڑا بھیجا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ آپ نے وہ جوڑا، ابھی ہم جنت میں جائیں گے تو جوڑے پہنیں گے، فاطمہ وہ ہے، دنیا میں ہے تو اللہ نے جوڑے عطا فرما دیے۔ آپ نے وہ جوڑا پہنا، زیب تن کیا، اور جب ان عورتوں کی محفل میں گئی ان کی نظریں الٹ گئیں، کہنے لگی واہ خدا کی قسم، یہ واقعی فاطمہ محمد کی بیٹی ہے، یہ دنیا والوں کے پاس تو یہ کپڑا ہے نہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیاری تھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن اللہ کے نبی ہم فاطمہ کے گھر نہ گئے ہوں۔ روزانہ وہ کتنی خوش نصیب ہوگی جس کے گھر میں روزانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں۔ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی محبت، دین پر چلنا ہمیں بھی اللہ نصیب کر دے، اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دے۔ آج وہ جس دن آج تیسرا روزہ ہے، 30 رمضان کو، 3 رمضان کو آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
جنت البقیع میں آج بھی اللہ کی رحمتیں اس کی قبروں پہ اتر رہی ہیں، جنت کے بالا خانوں میں سیر کر رہی ہیں۔ فاطمہ کون ہے؟ جو خود عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، جس کا بیٹا نوجوانوں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور جس کے شوہر ولیوں کے سردار، اور جس کے ابا پوری کائنات کے اماموں کے سردار، امام الانبیاء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سردار لوگ ہیں، اللہ نے ان کو اکرام دیا ہے، اللہ نے انہی کو عزت دی ہے، لہٰذا ہم بھی کوشش کریں انہی لوگوں کی اتباع میں زندگی گزاریں۔ انہی لوگوں کی کبھی کبھار تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا گھر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے استقبال کے لیے کھڑے ہونی چاہتی تھیں، کھڑے نہیں ہو سکتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بیٹا فاطمہ، میرا علی دین کے کاموں میں اتنا مصروف ہے، اس کو دنیا کمانے میں ٹائم نہیں ہے، تو صبر کر لے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں نا، ہمارے پاس تو بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، تیرے پاس زیادہ ٹائم ہے، تیرے پاس زیادہ، ہم کہاں سے کریں گے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے؟ ان لوگوں نے صبر کیا ہے، اللہ نے ان کو کھلایا بھی ہے، عزت بھی دی ہے۔ اصل مقام تو جنت والا ہے، ہم اس کو بھول رہے ہیں، اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ دنیا مٹی کا گھر ہے، یہ ساری چیزیں مٹی ہو جانی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو، میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ راحت ہوگی، ہمیشہ سکون ہوگا، لیکن اس دنیا کی خاطر جنت کو مت بھولو، اس کے اعمال کو مت بھولو، وہ حقیقت ہے، اس کے لیے اپنی تیاری کر لو، اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، نیک لوگوں کے پاس چلے جاؤ، تم اللہ اللہ جا کر سیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ بھی فخر کریں گے، تم پہ بھی فخر کریں گے۔ ہاں جی، تمہارے اعمال دیکھ کر اللہ فخر کریں گے، دیکھو یہ بھوکے بھی ہیں تب بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، یہ ان کی روزی میں نے کم جو کر دی ہے، پھر میں دیکھ رہا ہوں جس کو غربت دی اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، جس کو امیر کر دیا اس کو بھی دیکھ رہا ہوں، غریب کر دیا ہے تب بھی مجھ پہ راضی ہے، امیر کر دیا ہے تب بھی مجھ پہ راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شان اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، پس اللہ کو اپنی نیکیاں دکھلاؤ، پس اللہ کو اپنی نیکیاں دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ ہاں جی، رحمت میں، اللہ کی رحمت میں ہم آ جائیں، ایک رحمت اگر کسی کو مل گئی اس کی ساری گناہوں کی ظلمت دھونے کے لیے کافی ہے، اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا رحمت کا یہ مہینہ ہے، عشرہ ہے، یہ چل رہا ہے، اس میں اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی سچا پکا نمازی بنائے، ہمیں بھی روزے دار بنائے، ہمیں بھی اپنی رضا والا عابد بنائے، زاہد بنائے، شاکر بنائے، ہمیں متقی بنائے۔ اللہ رب العزت دعا ہے ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو، ہمارے سنانے کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا